السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل 5 نمبر آیت تک پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک. اور اگر ہم سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھتے ہیں تو ہمیں اور کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدہ کر رہے ہیں، کہ اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم نے عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور استعانت آن مدد بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے ہمیشہ. اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 7 ہے، اس کو ذرا آپ فوکس کر کے پڑھیں کہ اس میں کیا بات ہے. اب ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا وقت. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، پھر اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے، اینڈ دین ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کچھ طلب کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اہدی. اہدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہدی کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دکھا. نا کا معنی ہوتا ہے ہمیں. الصراط کہتے ہیں راستے کو، المستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو. آپ نے سنا ہوگا صراط مستقیم آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، استقامت کا ورڈ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مستقیم کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے لفظ یہیں سے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ابھی سمپل اب ترجمہ دیکھ لیں اس کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط، بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ بھی ڈیفائن ہونا چاہیے نا. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. یعنی اللہ تعالیٰ راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، جن کو تو پسند کرتا ہے. غیر المغضوبی بریکٹ میں کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، غیر علاوہ، المغضوبی جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، علیہم جن پر، ولضالین اور جو گمراہ ہوئے، نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا، جن پہ تیرا غضب ہوا ان لوگوں کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھانا. یہ یہاں پہ اس کا سمپل معنی ہے عمومی طور پہ جو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. اب ذرا اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. دیکھیں، ہم پہلے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ سے کوئی کویسچن کر سکتا ہے، اور وہ کویسچن میں آپ سب لوگوں سے کرنے لگا ہوں. ابھی ایکٹیو ہوئیے گا ذرا. کویسچن آپ سے کوئی شخص کرتا ہے کہ بھائی، مجھے کوئی کہتا ہے سعد بھائی آپ کو سیدھے راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا نہیں ہوا، تو پھر آپ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ Anyone who want to tell me about this question, he or she can raise your hand. جی شیزہ اسلم. شیزہ اسلم آپ کچھ بتانا چاہتی ہیں؟ میں نے کویسچن جو کیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری ادھر دنیاوی لائف میں ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز بھی کر رہے ہیں، ہمارا ہوتا ہے یہ ہم اسے نیکسٹ لیول میں جائیں. اسی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم تھوڑی سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی اگلا درجہ عطا کرے. پھر ہم یہ دعا صرف مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے سے اگلے درجے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ اچھا، سے اعلیٰ مطلب درجہ عطا کرے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کوئی اور بتانا چاہتا ہو؟ جی عبداللہ قریشی آپ کچھ بتائیں. جی، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بس میں تو ہر چیز ہے، تو وہ ہمیں گمراہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ہدایت بھی دے سکتے ہیں. اور یہ دور ہے جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا تھا کہ نہ ایمان پہ چلنا یا پھر برائی سے بچنا اتنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہم لوگ ہدایت سے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس راستے سے نہ بھٹکیں اور ہمارا ایمان سلامت رکھ. یار یعنی آپ عبداللہ قریشی کا کہنا ہے کہ کنسسٹنسی ہم طلب کر رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے. اور شیزہ اسلم کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب بڑھوتری چاہ رہے ہیں کہ جتنا ہمارا ایمان ہے ہمیں اور مزید اور ملے. ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم انکریز کریں. جی محمد اعظم بھائی. جی اعظم بھائی کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ؟
یہ بڑا عبداللہ، ہاں جی، ایک منٹ، یہ اپنا بڑا یہ بڑا عبداللہ قریشی صاحب نے، جی بتائیں آپ. ہلو، جی بتائیں. ہاں جی، عبداللہ قریشی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے. اس طرح کی کون سی بات؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی میری بات ان کی. جی چلیں اس پہ بھی اللہ آتے گمراہ تو نہیں کر سکتا. جی اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن میرا کویسچن جو تھا وہ اس پہ ذرا فوکس کرے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. آپ لوگوں سے کوئی کر سکتا ہے کہ بھائی جب آپ لوگوں کو صحیح راستے کا پتہ ہے، یعنی کوئی چلو ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتا ان کی سمجھ آتی، جن کو پتا ہے وہ یہ کیا دعا مانگتے ہیں نماز کے اندر، بھائی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اصل میں اس آیت کے 3 معنی ہیں، ابھی آپ نے غور سے سمجھنے ہیں، اور تینوں معنی یہ اس آیت کے جو ہے نا وہ معنی سے سمجھ آتی ہے. وہ تینوں کے لیے ہے. 3 کیٹیگری کے لوگ ہو سکتے ہیں. نمبر 1، ایک وہ کیٹیگری ہے جس کو صحیح راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو سیدھے راستے کا پتہ ہے جس کو، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، جیسے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، بہت کچھ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح تو نے راستہ دکھایا، صحیح بتایا ہمیں، اس طرح سیدھے راستے پہ چلا بھی. ٹھیک ہو گیا. 3rd نمبر پہ جیسے ایک سسٹر نے بات کی ہے، 3rd نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نے راستہ دکھا بھی دیا، چلا بھی دیا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کنسسٹنسی بھی دے اور بڑھوتری بھی دے. یہ تینوں قسم کی دعا اس ایک آیت میں شامل ہے. یعنی ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دکھا، کنسسٹنسی دے، کنٹینیوٹی دے، استقامت دے، ہمیشہ چلنے کی توفیق دے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آیت کا مفہوم آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سیدھا راستہ ہے کون سا؟ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ یہ بھی کویسچن ہے. تو بھائی ایک میں کہوں گا یہ سیدھا راستہ ہے، جو جس راستے پہ میں چل رہا ہوں. آپ کہو گے جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے. 3rd پارٹی کہے گی جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے. تو اس کی ڈیفینیشن تو ہونی چاہیے نا، کوئی سیدھے راستے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بھی تو ہونی چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس سیدھے راستے کے متعلق بڑا امپورٹنٹ ہے، شاندار اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جو ہے وہ صحیح راستے پر گامزن ہوگا، مضبوط راستے پر گامزن ہوگا. تو صحابہ کرام نے یہ بات ان سے پوچھی اللہ کے وسلم سے، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ تو اللہ کے وسلم نے اس صحیح راستے کی نشاندہی کی، کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میری بات کے اوپر میرے فالوورز ہیں، میری سنت پر عمل کرنے والے ہیں، میری بات کو یقینی ماننے والے ہیں، میری بات کو حتمی ماننے والے ہیں، میری بات پر عمل کرنے والے ہیں، اور میرے صحابہ کی بات کو حتمی ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. یا جس طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول میں کہ میں جس پہ میں ہوں، یا میری سنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا. تو گویا یہ سیدھے راستے کی ایک جو اللہ کے وسلم نے ڈیفینیشن کی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم بھی ڈیفائن کرتا ہے. ذرا قرآن کریم سے آپ پوچھ لیں کہ بھی سیدھا راستہ کون سا ہے، تو قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ بھائی جو سیدھا راستہ ہے وہ راستہ ہے جیسے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اب بھائی قرآن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ایک مقام قرآن کے دوسرے مقام کی سم ٹائم تشریح کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہتے ہیں نا قرآن کو سمجھو قرآن سے، قرآن کو سمجھو حدیث سے، قرآن کو سمجھو صحابہ کے عمل سے. یہ چیز ہے. تو اب قرآن کریم کو ذرا قرآن سے ہی سمجھے کہ قرآن ایک موقع پہ کہتا ہے کہ بھائی بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دکھا یا کنسسٹنسی دے. تو بات یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم بھی کہہ رہا ہے انسان کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو قرآن کریم دوسرے مقام پہ یہ بات کرتا ہے کہ بھی میں نے انعام کن لوگوں پہ کیا. وہ انعام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بھائی فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. بات سمجھتے ہیں؟ وہ تمام لوگ جو صحیح راستے پہ چل کے کسی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کسی نے اپنے وقت کو صرف کیا، کسی نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا، سب کا مطمع نظر اور سب لوگوں کی محنت اور کاوش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو ہے نا وہ پیوست تھی.
وہ کسی بندوں کے اطاعت پر پیوست نہیں تھی کہ یار فلاں بندہ. دیکھو نا یہ فرقے بنتے کب ہیں بندے. اب بہت سے لوگوں کو کوشچن ہوتا ہے سر تو سمجھ نہیں آتی. کوئی کہتا ہے جو ہے نا وہ آپ وہابیزم اور اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی اور حنفی اور مالکی اور شافی اور یہ اتنے ساری کیٹیگریز. سر ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جائیں کہاں. ٹھیک ہے تو اب ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو سر بات یہ ہے کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کریم خود ڈیفائن کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ بھائی اب جو مرضی نام رکھنے سے کیا ہے. نام کوئی ایسا تھوڑا ہے کہ بھائی نام کا بندہ کہے گا یار یہ نام سے ریلیٹڈ شخص جو ہے وہ تو بھائی جنتی ہے اور یہ نام سے ریلیٹڈ کوئی جہنمی. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے پر گامزن ہے. ہوتا یہ کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ کسی بندے کی نا محبت میں آ کے ہم اس کی ہر بات ماننے لگ جاتے ہیں. کوئی بندہ کسی فقیر کی ماننے لگ جاتا ہے, کوئی بندہ کسی پیر کی ماننے لگ جاتا ہے, کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ بڑے کی مان لگ جاتا ہے, کوئی اپنے چھوٹے کی ماننے لگ جاتا ہے, کوئی جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ قاری کی بات ماننے لگ جاتا ہے, کوئی اپنے امام کی جو ہے نا وہ ہر بات کو سمجھتا ہے کہ یہ بات اس کو تو ڈینائی کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے نا اور یہ پوائنٹ آف ویو آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا سکتا ہے. چونکہ ایمان ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے مسٹیک نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے وسلم. بس سمجھتے ہیں یعنی ایمان یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو غلط بات نہ کر سکتی ہو یا جس سے مسئلہ مس ہینڈل نہ ہو سکتا ہو یا جس کے پاس جو مس انڈرسٹینڈنگ نہ جس سے ہو سکتی ہو یا جس کے پاس مس انفارمیشن نہ ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے نا. میرا بندہ کہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں غلطی ہم صحیح راستے سے بھٹکتے تب ہے جب ہم جامد ہو جاتے ہیں کسی بندے کے پیچھے کہ بھائی آپ جو فرمائیں گے آپ جو کہیں گے میرے لیے حرف آخر ہے. وہ غلط ہو صحیح ہو قرآن کریم سے ٹکرائے نہ ٹکرائے حدیث کی جو ہے نا سے بات سے ٹکرائے نہ ٹکرائے. یہ جو موقف ہے یہ انتہائی خوفناک قسم کا موقف. ہاں ایمان اور مومن بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. وہ ہے نا علامہ اقبال کا شعر کہ تقدیر کے پابند فقط نباتات و جمادات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو مسئلہ یہ ہے کہ مومن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو آپ کے بڑے لوگ ہیں ان کی بھی آپ اطاعت کرو. بھائی بڑوں کی بات ماننی چاہیے. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر آپس میں تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے, میں کہوں کہ نہیں یار بات اس طرح ہے, آپ میں سے جتنے آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کہیں نہیں سر بات تو اس طرح ہے, بھائی لڑنے کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے یعنی اگر میرے اندر میں نہیں ہے اور آپ کے اندر بھی میں نہیں ہے تو میں جس کے اندر ہوگی وہ لڑے گا, جس کے اندر تکبر ہوگا وہ لڑے گا کہ بھائی میں جو ہے نا وہ جو بات کر رہا ہوں وہی بات درست ہے. نہیں, ہاں آپ کہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں اس جگہ پہ ہے, دوسرا بندہ لے کے آئے گا بھائی میرے پاس یہ اس جگہ پہ ہے. کہتے ہیں نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. دیکھو کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے بارے میں اور اللہ کے وسلم نے اس معاملے کے بارے میں کیا انفارمیشن دی ہے, کیا ہدایت دی ہے. تو جس کا ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات دے وہ بات درست ہے, چاہے وہ کہنے والا چپڑاسی قسم کا شخص کیوں نہیں ہے, یعنی ایک فقیر طبقہ کیوں نہیں ہے. اگر اس کی بات کا ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات دیتی ہے تو اس کی بات سر آنکھوں پہ, یہ مسلمان کی کیفیت ہونی چاہیے. اور اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے, کاؤنٹر ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہے, وہ بات کہنے والا کوئی زبردست قسم کا ممبر پہ بیٹھنے والا شخص کیوں نہ ہو, وہ حاکم وقت کیوں نہ ہو, اس کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے, چھوڑا جا سکتا ہے. یہ ایک مومن بندے کی کیفیت اور ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. بات سمجھتے ہیں. اور تبھی انسان جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تب تک نہ وہ فرقہ واریت سے نکل سکتا ہے, نہ وہ اپنے مائنڈ کو واسٹ کر سکتا ہے, نہ وہ اس کو سمجھ آئے گی کہ بھائی بات درست کیا ہے. بات سمجھتے ہیں. تو حرف آخر ہمیشہ اس بات کو سمجھیں جو بات قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی بات ہو, بات ختم. ٹھیک ہے, جو بات میں کہوں جی میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ کہوں گا, میں یہ کرتا ہوں, تو بھائی
میرا جو ذاتی عمل ہے یا میری جو ذاتی جو ہے نا وہ رائے ہے، وہ تو میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ بھی آپ اس رائے پر عمل کریں اور آپ اس رائے کو مانیں، اور جو نہیں مانتا وہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، ہاں اگر میری بات کا ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات دے تو میری بات نہیں آپ مان رہے، آپ بات مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور آپ بات مان رہے ہیں اللہ کے رسول کی ایز اے مسلم، جو کہ ہم پہ ضروری ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹلی ہر مسلمان کے لیے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اس چیز کو اس لیے کلیئرٹی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ سر سانوں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، اتنے ساری باتیں اور اتنی سارے فلسفے اور اتنی ساری جو ہے نا تشریحات اور اتنی ساری توضیحات اور اتنی ساری تعویلات، اس کے اندر ہم تو گھرے جو ہے نا وہ گھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو چکا ہوگا کہ انعمت علیہم کیا ہے اور صراط المستقیم کیا ہے. دیکھیں، غلط راستے کئی ایک ہو سکتے ہیں. اللہ کے وسلم نے ایک جو ہے نا وہ کھانا سا بنایا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مربع ٹائپ بنایا اللہ کے وسلم نے نا، اسکیئر، اور اس کے اندر اللہ کے وسلم نے بہت سی لائنیں لگا دی، کوئی اس طرف لگا دی، کوئی اس طرف لگا دی، کوئی کسی طرف لگا دی. ایک لائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی کھینچی اور کہا کہ یہ اتنی ساری ٹیڑھی میری آڑی ترچھی جو لائنیں ہیں، لائنز ہیں، یہ جو ہے نا وہ شیطانی راستے ہیں جو شیطان بھٹکاتا ہے انسان کو کہ بھائی یہ بھی دیکھو ادھر کتنی لذت ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اور ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے صراط مستقیم کا، اس پر انسان کو چلنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. پھر ہے جی آگے بات جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ غیر المغضوبی. غیر المغضوبی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا. بھائی کویشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پہ ہو سکتا ہے؟ سوال تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہمیں ملتی ہے، اور قرآن کریم سے بھی، کہ اللہ کے وسلم کے دور میں تو مغضوب علیہم کہا جاتا تھا یہودیوں کو، اور ضالین سمجھا جاتا تھا عیسائیوں کو. ٹھیک ہو گیا. لیکن کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی بات قرآن کریم سے رد کرو نا اور کسی بندے کو کہو کہ بھائی یہ دیکھو قرآن کریم میں یہ بات لکھی ہے کہ یار بندے کو جو ہے نا وہ جھکنا نہیں چاہیے کسی کے سامنے، سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پکارنا چاہیے. جیسے مشرکین مکہ جب مشکلات میں آتے تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتے تھے. وہ آپ نے اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ اگر سنا ہو، ابو جہل کا جو بیٹا تھا، جب فتح مکہ ہوا تو بھاگ پڑا نا، وہ کشتی میں جا کے بیٹھا اور کشتی جو چکولے کھانے لگی. اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی وہ جو بتوں کو مانتے تو انہوں نے کہا فلاں بت فلاں بت. لوگوں کو دیکھا، لوگ کہیں بھی اللہ تو مدد کر. اس نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، اسی لیے تو ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہاں سے مکہ کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جو ہے نا وہ آگے اس کے اندر، اور ہاں یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. قرآن نے نہیں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. قرآن نے کہا ہے نا. تو بھائی یہ تکالیف میں کس کو پکارتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہون اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اچھا، اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ تھے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اکرمہ بن ابی جہل نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج اگر اللہ نے مجھے بچا لیا یہاں سے تو میں جاؤں گا سیدھا اور جا کے جو ہے نا میں ایمان قبول کروں گا. اور ہوا بھی وہی، اللہ تعالیٰ نے بچایا اور جا کے اس نے ایمان قبول کر لیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر وہی والی آیات اٹھا کے مسلمانوں کے سامنے رکھی جاتی ہے نا کہ پاجی کیڑے کام لگ گئے ہو، یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں چلتے، اپنی توحید درست کیوں نہیں کرتے، تو آگے سے کہتے ہیں دیکھو یار وہ تو مشرکین مکہ کے بارے میں آیات تھی، وہ آپ مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہیں. اب ذرا یہاں پہ آپ سوال دیکھیں نا، کتنی بے وقوفانہ بات ہے یہ والی. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی چور جو ہے، چوری کرنے والا اگر مشرکین مکہ میں سے ہو اور اس کے بارے میں سزا سنائی گئی ہو، تو چوری کرنے والا مشرکین مکہ سے ہو، مشرک شخص ہو، وہ تب بھی چور ہے. اور اگر وہ مسلمان کا کوئی بندہ ہے جس نے کلمہ گو شخص ہے، اس نے وہ چوری کی ہے، تو اس کو ہم چور نہیں کہیں گے، اس کو بھی چور کہیں گے نا بھائی. اسی طریقے سے اگر توحید میں خلل کوئی کافر پیدا کرے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو نے یہ کام غلط کیا ہے، اور وہی کام اگر مسلمان کرے تو ہم تب بھی اسے یہی کہیں گے کہ بھائی تو بھی وہی کام کر لیا یار، بچو اس چیز سے. تو obvious بات ہے نا. اس لیے مولانا حالی کا میں اکثر شعر سناتا ہوتا ہوں. مولانا حالی نے ایک زبردست قسم کی مسدس لکھی ہے، اس میں انہوں نے چند اشعار لے کے آئے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں نا، کرے
غیر گر بت کی پوجا تو کافر. کوئی غیر شخص جو ہے نا وہ بت کی پوجا کرے نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ ہی کافر ہے. بت کی پوجا جو کر رہا ہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. جو کہے نا اللہ کا بیٹا ہے ہم فوراً کہیں گے کافر ہے. ٹھیک ہے. کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر. آگ کو کوئی کہے یار یہ میرا قبلہ ہم کہیں کافر. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. یعنی کوئی شخص کہے کہ ستاروں میں کوئی جو ہے نا وہ ہمارا کوئی تقدیر لکھی ہوئی ہے ایسی بات کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں کافر ہے اکارڈنگ ٹو حدیث اکارڈنگ ٹو قرآن. مولانا علی کہتے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں. مومن شخص جو ہے ان پہ بڑی کشادہ ہیں راہیں. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. اور نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. انہاں واسطے ساری چیزیں جائز نے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بھائی المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں لیکن یہود جس وجہ سے ہیں وہی وجہ اگر مسلمانوں میں ہے تو بھائی ان کو آپ کم از کم ٹونٹ تو کریں گے نا. آپ ان کو سمجھائیں گے تو صحیح نا کہ بھائی اے تسی کام کیڑا شروع کر لیا ہے. اسی وجہ سے تو یہودیوں کو اللہ تعالی نے مغضوب علیہم کہا ہے. اور ضالین اگر مراد اس سے ڈائریکٹلی اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ڈائریکٹلی مراد نصارہ تھے. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ بھائی نصارہ کیوں ضالین کہے گئے ان کو جس وجہ سے کہے گئے وہی وجہ اگر مسلمانوں کے کسی طبقے کے اندر موجود ہو تو آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے. کریں گے آپ ایڈریس. آپ کہیں گے کہ سر یہی کام کرنے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو کہا ضالین. تو اگر آپ کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ obvious بات ہے نا بھائی. تو یہ مسئلہ سمجھنے والی بات ہے. تو مغضوب علیہم سے مراد کیا ہے جی؟ یہود ہیں. یہ آپ نوٹ آؤٹ کر لیں. یہود کیسے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں بھی اس چیز کی توضیح موجود ہے. قرآن کریم بھی کرتا ہے. قرآن کریم سورۃ بقرہ ورس نمبر 61 ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہود کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. اللہ نے ان پہ ذلت کو مسلط کر دیا. والمسکنہ اور اللہ نے ان پہ مسکینی کو محتاجی کو مسلط کر دیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کے غضب کا یہ لوگ شکار ہوئے. تو یہ دیکھیں قرآن واضح کہتا ہے کہ غضب کا شکار کون لوگ ہوئے؟ وہ شکار ہوئے یہودی. اب یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ ورس نمبر 90 فباؤ بغضب علی غضب. سورہ مائدہ ورس نمبر 60 قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة من عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. آپ میں سے کسی نے اگر بندروں کا واقعہ سنا ہے کہ اللہ نے بندر بنا دیا تھا یہودیوں کو تو اس کے اندر بھی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنہ اللہ. اللہ کی ان پہ لعنت ہوئی اور وغضب علیہ اور اللہ کا غضب ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وجعل منهم القردة. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. والخنازیر اور خنزیر بنا دیا. وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. ٹھیک ہو گیا. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں مغضوب سے مراد جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد جو ہیں یہود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اصل میں یہود کیوں تھے؟ ان میں بہت سی خرابیاں بھائی. ایک تو کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے. اللہ کی کتاب میں نا لفظی تحریف معنوی تحریف یہ ان کا کام تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وجہ سے بھی ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اللہ کی آیات کو چھپانا اس وجہ سے بھی اللہ کا غضب ہوا. اللہ کی حدود کو تبدیل کر دینا اس پہ عمل نہ کرنا. ٹھیک ہے. آپ نے کتنے واقعے سنے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے کے سامنے جو ہے نا وہ یہود کا ایک واقعہ رکھا گیا جو ہے نا وہ زنا کیا تھا ان لوگوں نے. وہ یہودی لوگ تھے. انہوں نے کہا جی آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. انہوں نے کہا بھائی میں تہاڈی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا. اللہ کے وسلم نے کتاب کہا کہ بھائی اپنی کتاب لے کے آؤ. کتاب لے کے آیا تو وہ پادری جو اس نے ہاتھ رکھ لیا تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ایک عبداللہ بن سلام آئی تھنک. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم کو کہا ذرا ہاتھ ہٹائیں. تو وہ جو ہاتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے سزا چینج کی ہوئی تھی کہ اگر امیر شخص ہے تو اس کی سزا اور غریب شخص ہے سزا اور. تو یہ سارا کام کون کرتے تھے؟ اللہ کی جو حدود تھی ان کو تبدیل کرنے والے لوگ تھے. کون؟ یہودی لوگ. اور ہم ہر نماز میں یہ بات کہتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کے رستے کے اوپر نہ چلانا اور ہم چل رہے ہیں اس کے اوپر. آپ دیکھ لیں پاکستان اسلامک کنٹری ہے کتنے کو حدود کی اس کی پابندی ہو رہی ہے اور کتنے کو حدود یہاں پہ نافذ ہیں اللہ تعالیٰ کی. اندازہ کریں آپ. اور پھر ذرا ایمان کی ہماری کیفیت کا آپ ساتھ کمپیریزن کریں تو پھر انسان کو ہوتا ہے کہ یار کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم. اور پھر آپ دیکھیں یہودیوں کا کام تھا اللہ پر جھوٹ باندھنا. ٹھیک ہے. خام خواہ کہہ دینا وہ ایسی بخشے بخشائیں. یہودی کہتے تھے نا
وہ کہتے تھے بھائی قرآن کریم کی آیات کے مفہوم کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ کہتے تھے بھائی ہم تو بھائی اولاد ابراہیم سے ہیں، سانو کتنے آگے نے چھونا ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان نہیں کہتے. کئی سید جو ہیں وہ اسی بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاجی اسی تو سید ہونے ہیں. بھائی سید ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے. ہاں سید ہو ساتھ عمل بھی کمال کے ہوں، یہ پھر کہتے ہیں نا وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے، تب جا کے یہ بات بنتی ہے، وہ سمجھ آتی ہے. اللہ کے وسلم نے نہیں کہا تھا اپنی بیٹی کو، ٹھیک ہے، کہا تھا میری بیٹی مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے، قیامت کے دن میں کچھ کام نہیں آؤں گا. یعنی قیامت کے دن آپ کو کچھ نہ کچھ تو اپنا عمل کرنا پڑے گا نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے کہیں جی میرے بزرگاں نے فرما دیتا ہے کہ تسی کچھ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، اور نمازاں جی کی جی دل دی نماز تو فلاں یہ وہ، یہ سارے کام کون کرتے تھے؟ یہ یہودیوں کے کام ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے ایسے خام کھا کے ایسی جنت سے چلے جانا. بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی سرٹیفکیٹ دی ہے؟ انسان کو خوف بھی ہونا چاہیے اس چیز کا اور طمع بھی ہونی چاہیے. خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں جہنم میں داخل کر دی جاؤں، میری کوئی اللہ تعالیٰ کو برائی ایسی جو ہے نا وہ لکھ دی جائے، یا ایسی میری کوئی جو ہے نا وہ ایسا مطلب کہ برائی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی جو ہے نا وہ معیوب کن ٹھہرے. یہ چیز ہے. اسی طریقے سے انبیاء کے ساتھ حسد کرتے تھے کون؟ یہی لوگ یہودی. اس وجہ سے مغضوب علیہم ہے، باہمی ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنے 72 فرقوں میں بٹ گئے، باہمی ضد کی وجہ سے، صرف ضد اور اناد، سارا پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ کام کرتے ہیں. اور یہی کام آپ دیکھ لیں ہماری صورتحال کہاں پہ ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں حد الامکان بچنا ہے. ضد کی وجہ سے ہم کم از کم اپنے کسی صحیح عمل کو جانتے ہوئے بھی چھوڑ دیں، یہ بڑا خطرناک چیز ہے. یہ کرتے تھے ضالین، یہ عیسائی لوگ کرتے تھے. عیسائیوں کو جو ہے وہ ضالین کہا گیا ہے قرآن کریم کا. اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں نصارہ سے، نصارہ کے بارے میں قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں بھی ڈسکس ہے. ترمذی کی حدیث ہے 2954 نمبر، آپ نوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، امام البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اس کے راوی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ نے کہا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، کہ یہود جو ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ جو ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں. اچھا اب نصارہ کو اس بات کا پتہ بھی تھا، کہتا نا حق بات کا پتہ لگنے کے بعد بھی حق بات کو جو ہے نا وہ اپنے عمل میں نہ لے کے آنا، یہ گمراہی ہے. قرآن کریم میں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، ایسی قوم کی آپ جو ہے پیروی نہ کریں، قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ گمراہ ان کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا. کیا کیا؟ غلو کیا. اور غلو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غلو کہتے ہیں افراط و تفرید کو، بڑھا دینا یا کم کر دینا. عمومی طور پہ بڑھا دینے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی کی شان اور حیثیت اور مقام جو ہے وہ اس درجے کا ہے، اس کو اس درجے سے اٹھا کے اوپر والے درجے پہ لے جانا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے جو لوگ ہیں، اس صدی کے جو لوگ ہیں، ہمارا کوئی کمپیریزن ہے کہ تبع تابعین یا تابعین یا ائمہ کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے لگ جائے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور کوئی شخص امام کو اٹھا کے کمپیریزن کرنے لگ جائے صحابی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ کمپیریزن ہوتا ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں کے درمیان. میری بات سمجھتے ہیں؟ یار دو ایک جیسی چیزیں تو ہوں کم از کم، ہم اثر تو ہوں. صحابہ کے ساتھ کمپیریزن سمجھ آتی ہے، یار فلاں صحابی چلو اس میں ان کے پاس یہ زیادہ کوالٹی تھی، یہ زیادہ کوالٹی تھی، ان میں کوئی کمپیریزن سمجھ آتی ہے. ایک صحابی کو اٹھا کے آپ نبی کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیں، جیسا کہ مسلمانوں کے بعض فرقے کرتے ہیں کہ کسی خاص اسپیسیفک، میں نام نہیں لیتا، اسپیسیفک کسی جو ہے نا وہ صحابی کو اٹھا کے نبی کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیں گے، نبی سے کبھی اوپر لے جائیں گے کبھی نیچے لے آئیں گے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں غلو. یا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیریزن کرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بھی اللہ اور نبی کا کوئی کمپیریزن ہے؟ خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھائی. وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، وہ بھیجنے والا ہے، یہ بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ آپس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. تو اللہ اور اس کے رسول کا کبھی کمپیریزن نہیں ہوتا. ہاں رسول کا رسولوں کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہیں
کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں. پوری امت کا اجماع ہے اس بات پہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی. اس پہ تو کمپیریزن آپ کا امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، آپ اس طرح کہیں یہ بات درست ہے بھائی، کمپیریزن بنتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا، ان کی کلاس ایک ہے نا، نبی ہونے کی حیثیت سے کلاس ایک ہے. آپ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو پکڑ کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیں تو بھائی کمپیریزن نہیں ہے. ہاں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایف ایس سی کے ایک جو ہے نا وہ کالج کا اسٹوڈنٹ دوسرے کالج کے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیریزن کریں. سمجھ آتی ہے بھائی؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ جو ہے اٹھا کے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، آپ مجھے اٹھا لیں، آپ کسی آج کے کسی جو ہے نا وہ قاری کو اٹھا لیں، کسی عالم کو اٹھا لیں، یا کسی اور امام کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے، کسی صحابی کو اٹھا لیں، اس کو بڑھا چڑھا کے آپ بیان کریں جو اس کے بارے میں نہیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں چیز موجود، ٹھیک ہے، یا اس کے بارے میں جو چیز درست نہیں تھی، جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، آپ نے وہ چیزیں لگا لگا کے آپ نے اس کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں بٹھا دیا، ٹھیک ہے، اور جھوٹی آپ نے اس کے بارے میں جھوٹے خواب جو ہے نا اس کے اوپر کتابیں چھاپ دی، اور اس کے بارے میں جھوٹی کہانیاں اور قصے لکھ لکھ کے لوگوں کو سنایا آپ نے. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے عمل کیا کس کا؟ عیسائیوں کا. عیسائیوں نے یہ کام کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے کسی نے کہا کہ یہ تو تثلیث کا عقیدہ رکھ کے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ تین خدا مل کے ایک خدا بن رہے، تو کہا یہ اللہ تعالیٰ ہیں. کسی نے کہا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ یہ چیز ہے. آگے چلیں بھائی، عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ سوال تو ہے نا. وہ قبروں پہ نا مساجد بنایا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے قبروں پہ تعمیر و ترقی کیا کرتے تھے، مساجد بنایا کرتے تھے. آپ نے وہ اللہ کے وسلم کی جو آخری ایام میں آخری باتیں ہیں ان کو ذرا آپ پڑھیں، اس میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ کہ جنہوں نے اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، سجدہ گاہ بنا لی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے وسلم نے لعنت کی ہے کس کے اوپر؟ عیسائیوں کے اوپر. اور عیسائی ضالین ہوئے، گمراہ ہوئے. وہی کام اگر مسلمان کریں تو میں کیا کہوں، پاجی بہت چنگا کر رہے ہو. بھائی اس کو تو سمجھانا پڑے گا نا، کہنا پڑے گا نا. اور ضالین یہ جو عیسائی تھے انہوں نے ایک اور کام بھی کیا. انہوں نے ان کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نا رہبانیت کو اپنا لیا. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ پاجی میں دنیا دینا کوئی کنیکشن رکھنا ہی نہیں ہے، نہ میں نے شادی کرنی ہے، نہ میں نے کماؤ شماؤ کرنا ہے کام، ٹھیک ہے، میں نے تو سارا ٹائم جو ہے نا بس اللہ اور عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی دنیا کے ساتھ کنیکشن نہیں رکھنا. یہ ہے رہبانیت. اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اگر اسلام کوئی رہبانیت کو اختیار کرتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گمراہی والا کام کیا. اور کیا کیا ہے؟ آپ نے سنا نہیں ہے کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی بس جی اللہ کرو جی، اور دنیا کے ساتھ کوئی کنیکشن. بھائی دونوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر اور ہماری آخرت بھی بہترین کر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیں اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بعد نا آخر میں آمین کہا کرتے تھے. اور آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ آمین کہنا بہت ضروری ہے. بات سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے آمین کہا اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ کر گئی، اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے جو ہے وہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں بھی رکھنا چاہتا ہوں. اس میں آمین کہنے پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں کہ آمین کہنا چاہیے. اختلاف اس بات پہ کہ آمین نماز کے اندر اونچا کہنا چاہیے یا ہلکا کہنا چاہیے. ہلکا کہنے کی دلیل میرے پاس تو کوئی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، کسی کے پاس ہو تو مجھے لازمی شیئر کرے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے. ہاں اونچا کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر 10 ہجری میں جو آئے اللہ کے وسلم کے پاس دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے وسلم جب ولا کہتے تو آمین لمبا اور اونچی آواز سے کہتے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے عطا بن ابی رباح وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا تو وہ والین کے بعد آمین اونچا کہتے تھے. عرب لوگوں میں آپ دیکھیں گے عرب کنٹریز میں اس طرح کا جو ہے نا وہ ہے سسٹم، وہ آمین اونچا کہنے کا. پاکستان میں تھوڑا سا اس لحاظ سے جو ہے نا وہ
ظاہری بات ہے میں نے آپ سے بتایا کہ فرقہ واریت کی بڑی ایک جو ہے نا وہ یہاں پہ سرگرم، اس میں ایک دوسرے میں برداشت بھی نہیں ہے. پاکستان میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت بھی بہت کم ہے. عرب میں چلے جائیں کچھ برداشت بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے بھی ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں چونکہ حنفی حضرات جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ آمین کا جو ایک وہ رسم و رواج کہہ لیں آپ اس کو، یا اس حدیث پہ عمل بہت کم نظر آتا ہے، شاذ و نادر ہی کہیں پہ ہو. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے وسلم سے یہ بات ثابت ہے. باقی یہ کہ میں اس مضبوط رائے کو سمجھتا ہوں کہ آمین کہنی چاہیے. اگر کسی کے دل میں آتا ہے کہ نہیں کہنی چاہیے اور اس کو کوئی دلیل ملتی ہے وہ ہمیں بھی بتائے بھائی. تو آئی تھنک یہاں تک سورۃ فاتحہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور آپ لوگوں کو کافی حد تک میرے خیال سے ان چیزوں کی سمجھ بھی آ چکی ہوگی. ٹیکنیکل کسی کا کوئی کویسچن ہے اختلاف سے ہٹ کے تو آپ لوگ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیسن سے. جی محمد اعظم بھٹی. جی سر، آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ صاحب آج تو نہیں ہے، جی تو آپ نے یہ آمین کے بارے میں. ہینڈ آپ نے ریز کیا ہوا، اس وجہ سے میں ہیلو، نے پوچھا آپ سے. ہینڈ میں نے تو نہیں کیا، کہیں ہاتھ لگ گیا ہوگا تو اچھا 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 اچھا، چلیں جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں چلا. سندس فاروق. جی سندس صاحب کا کوئی کویسچن ہے؟ کسی اور کا کوئی جی کویسچن؟ سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ہمارے یہ جو الگ الگ فرقے ہیں، جیسے کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اس طرح سے، تو سر اس میں آپ نے کہا کہ قرآن پاک کو فالو کریں، قرآن پاک میں جو ہے وہی ہمارے لیے بھی بہتر ہے، ہم لوگوں کو دوسرے فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو سر یہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ تو قرآن پاک میں نہیں آیا ہوا نا، تو سر ہم لوگ کیسے کریں؟ کیونکہ میں نے بہت سارے وہابیوں کو دیکھا ہے وہ سنت نہیں پڑھتے نماز کے بعد نا، نماز میں، اور صرف فرض پڑھ لیتے ہیں. اور کئی وہابیوں کو دیکھا ہے جو دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. تو سر اس بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں گے آپ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ وہابی کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، اور سنی جو ہے وہ سنت پڑھ لیتے ہیں، باقی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہابی نہیں پڑھتے اور دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. آپ کا کویسچن پھر اختلافی ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس کا ہلکا سا آنسر کر دیتا ہوں. دیکھیں نماز کا طریقہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ موجود ہے. ہمیں تھوڑا سا حدیث کو بھی کچھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اٹیچ رہنا چاہیے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی جو بکس ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں ریڈ کرنا چاہیے. علماء سے پوچھنا چاہیے، مختلف لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے، پھر خود بھی تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اپنی اللہ تعالیٰ نے عقل فہم دیا ہوا ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ سنتیں اچھی چیزیں انسان کو پڑھنی چاہیے بھائی. فرض یہ ضروری ہے پڑھنا. سنتیں جو ہیں وہ فرض کے برابر تو نہیں ہے، لیکن بہتر چیز ہے کہ آپ پڑھیں تو بہت ثواب ہے اس کا بھائی، ٹھیک ہے. تو نہ پڑھیں تو ایک اچھی چیز نہیں، اچھا جیسچر نہیں ہے، اس کو ایسے سمجھ لیں. لیکن آپ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے ایسے شخص پہ کہ جو ہے نا وہ ایسی چیز چھوڑ ہے جو کہ جو فرض کی حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کسی نے نفل نہیں پڑھے عشاء کی نماز پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز کے بعد کا ہاتھ اٹھانے کا آپ نے بات کی، تو نماز کے بعد کا ہاتھ اٹھانے کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں کوئی واضح طور پہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی طور پہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. دعا نماز پوری کی پوری ویسے ہی دعا ہے اگر کسی کو ترجمہ آتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نماز کے اندر رہ جاتی ہے مانگنے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے صحابہ کرام سے دعا منگواتے تھے، ایسا نہیں تھا. اور نہ ہی کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے. پاکستان اور ہندوستان میں اس طرح کا عمل اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سنت ہے تو یہ سنت نہیں ہے. ہاں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سنت نہیں ہے، ویسے کہ کسی کا دل کیا انڈیویجولی اور وہ دعا مانگنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی دعا مانگنا کوئی ایسا گناہ کا کام تھوڑا ہے، تو دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن آپ ٹونٹ نہیں کر سکتے کسی کو کہ بھی آپ نے دعا مانگی کیوں نہیں ہے. بھائی اس نے پوری جو نماز پڑھی ہے وہ دعا ہی تو مانگی ہے، اور کیا کیا اس نے، بات سمجھتے ہیں. اور صحابہ کرام چونکہ نہیں مانگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کوئی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. تو اس وجہ سے دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے یا آپ ہاتھ اٹھا کے اسپیشلی دعا مانگیں، ٹھیک ہو گیا. تو باقی اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے اور اس کو سنت نہیں سمجھتا
ویسی دعا مانگتا ہے، اس کا دل کیا، یا کسی نے ایسے مثال کے طور پر نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ سر میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، اسپیشل دعا منگوا دیں، وہ دعا منگوا دیتے ہیں قاری صاحب، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن آپ کنسسٹنسی بنا لیں اس کو، آپ کہیں کہ بھائی جس نے نہ مانگی تو اس کی خیر نہیں ہے، یا اس کو میں ٹونٹ کروں گا، ٹھیک ہے، تو ایسا آپ کر نہیں سکتے، چونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی نہیں ہے. جی کسی اور کا کوئی کویشچن؟ سر یہ چیٹ باکس میں ایک سوال آیا ہوا ہے. جی میں دیکھتا ہوں. جی اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جواب بلند آواز میں دینا چاہیے نماز کے اندر، آئی تھنک پوچھ رہے ہیں. نہیں جی، نماز کے اندر آپ نے سلام کا جواب نہیں دینا. وہ اللہ کے وسلم سے حدیث مبارکہ یہ آتی ہے کہ اللہ کے وسلم ہاتھ ایسے، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، شاید آپ تک پہنچ جائے، تو یہ ہاتھ اللہ کے وسلم ایسے تھوڑا سا انگلی کا اشارہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جو انگلی کا اشارہ کرتے تھے نا، تو یہ اشارہ کرنا کافی ہے کہ یعنی پیچھے سے آگے کوئی سلام کرتا ہے نا نماز کے اندر ہی، نماز ہو رہی ہے باجماعت، تو پہلی بات ہے اس کو سلام دھیما کرنا چاہیے، نارمل طریقے سے ہلکا سا، اگر اس نے کرنا ہی ہے تو وہاں پہ کرنا کوئی بہت ضروری بھی نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہی ہے تو اس کا جواب دینے کا طریقہ منہ سے نہیں دینا، آپ نے جواب جیسے وعلیکم السلام آپ منہ میں کہہ دیں، نہیں، ہلکی سی آپ انگلی کا اشارہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے اشارہ کرنا کہ آپ کرنا ہی کرنا، نہیں، اگر کوئی کرنا چاہے آپشنل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آئی تھنک آپ کو کوشچن کلیئر ہو چکا ہوگا. سر ان کا سوال تھا کہ عام طور پہ نماز میں نہیں، ویسے سلام کا جواب. اچھا ویسے اگر کہہ رہے ہیں ویسے سلام کا جواب دینا چاہیے بھائی، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ سلام کا جواب وہ دینا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مطلب جواب دے دے تو اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے جواب دے دیا منہ میں ہی، تو وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گائیڈ نہیں، کر دیں کہ ان کو ویسا ہی سلام آواز میں دے دینا چاہیے یا مطلب. دیکھو یہ تو اخلاقی باتیں ہیں، ایتھک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کوئی بندہ اونچی سلام کر رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے اسی قدر کے ساتھ آپ اس کا جواب دیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ موبائل میں جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، کسی نے کہا یار میں آپ کو سلام کیا، وہ کہے ہاں میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، تو یہ چیز میرے خیال سے تو غیر اخلاقی چیز ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے اور جس زور و شور کے ساتھ، جس پیار اور محبت کے ساتھ کوئی شخص سلام کرتا ہے، اسی پیار اور محبت کے ساتھ انسان کو رسپانس بھی کرنا چاہیے. جی عبداللہ قریشی. سر یہ عبداللہ. جی سر، جس طرح آپ نے بولا کہ ہمیں خود بھی ریسرچ کرنی چاہیے حدیث وغیرہ پر، اور آپ نے کچھ بکس کے نام بتایا جیسے صحیح بخاری یا پھر جی صحیح ابن مسلم. ماجہ یا جو بھی ہیں بکس، تو سر کیا ان بکس میں کوئی اختلاف ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں کوئی بک پڑھ رہا ہوں تو کیا یہ ہے کہ اس بات پہ اختلاف ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے دیکھیں بھی یا جی اوتھینٹک ہے جی بھی یا نہیں؟ جی وہ اس طرح ہے کہ بخاری مسلم میں تو تقریباً آلموسٹ تمام احادیث جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو 4 سنن ہیں جن میں ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ اس میں کچھ احادیث ہیں جن کی سند پہ کلام ہے، وہ سند ٹھیک نہیں ہے ان کی، تو وہ بھی ریسرچ ورک ہو چکا ہے اس کے اوپر. تو کبھی بھی کسی صحیح حدیث کا اختلاف قرآن کریم سے بھی نہیں ہے، اور کبھی بھی کوئی صحیح حدیث کے ساتھ واضح ٹکراتی بھی نہیں ہے. اگر کہیں پہ کوئی بات آپس میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے تو اس میں آپس میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ یار مثال کے طور پہ بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے، اور بعض میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کانوں کی لو تک بلند کرتے تھے، تو ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اختلاف ہے. اختلاف نہیں ہے. ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے کناروں کو دیکھا، اوپر والی انگلیوں کو، تو وہ کانوں کے برابر تھی. ایک دوسرے نے دیکھا ہوگا کہ بھئی نیچے کنارہ ہے جو اللہ کے رسول کی ہتھیلی ہے وہ کندھوں کے برابر آ رہی ہے، تو دونوں نے اس طریقے سے ایڈریس کر دیا. تو گویا اس میں تطبیق یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھائیں کہ آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کے لو کے برابر آ رہی ہوں، اور آپ کے ہاتھوں کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ رہا ہو، تو دونوں حدیثوں پہ ایک وقت میں عمل ہو گیا. اس طریقے سے جو احادیث میں آپ کو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہیں، صحیح ہونی چاہیے، یعنی اس کی سند ٹھیک ہو. صحیح حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایسی حدیث جو بات اللہ کے وسلم تک صحیح طریقے سے پہنچتی بھی ہو. ایسے نہ ہونا کہ بیچ میں کسی نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ چھوڑی ہو اور اپنی طرف سے بات بنائی ہو. وہ بنائی ہے نا لوگوں نے، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، وہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے. کبھی موقع ملا تو آپ سے وہ بھی چیزیں ڈسکس کریں گے، تو ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو دیکھیں گے. تو میرے خیال سے آج کے کویشچن کلیئر ہو چکے ہیں. عبدالرافع بھائی نے بات جو لکھی ہے وہ درست ہے بات
کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک اور مسجد نبوی کے درمیان بس ایک پردہ حائل تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو نماز پڑھ کر گھر جا کر بقیہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں جو ایک گرلز میں سے کسی نے کویشچن کیا تھا نا کہ یہ فلاں فلاں فرقے کا نام بھی لے لیا انہوں نے, تو وہ فلاں لوگ جو ہیں وہ نماز جو ہے نا سنتیں نہیں پڑھتے, تو وہ عرب لوگوں کے بارے میں بھی یہ شکایت بعض لوگ کرتے ہیں. عرب لوگوں میں یہ چیز بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ ہے, وہ کیا کرتے ہیں, گھر میں نماز پڑھتے ہیں اکثر. سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہیں, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں. میں فجر کی سنتیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں 90 ٹائمز, یعنی اگر 100 دن لگائے جائیں تو 90 دن ایسے ہوتے ہیں کہ میں فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے جاتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے. اور عمومی طور پہ عشاء کا جو وتر ہوتا ہے وہ بھی میں گھر ہی پڑھتا ہوں عمومی طور پہ. تو اس طریقے سے کبھی زور اثر کا ٹائم بھی ہو تو میں بھی عمومی طور پہ, یہ عمل زیادہ بہتر ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ جو جاہل ہیں, یعنی اس بات کے بارے میں نہیں جانتے, وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ نماز ہی نہیں پڑھتے, یہ سنتیں نہیں پڑھتے, حالانکہ وہ سنتیں پڑھتے ہیں. ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی جی گھر پڑھ دو, تو گھر پڑھنا سنتیں اور نوافل افضل ہے, اور جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول کا فرمانا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بھئی گھروں میں نماز بھی پڑھ لیا کرو. خود جب پڑھو گے نا آپ نماز, تو آپ کا نماز گھر پڑھنا آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی والدہ, آپ کے گھر والے دیکھیں گے تو اس سے ایک ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس سے سبق سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے. تو ہم دعا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت